یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا یہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ آپ دریاؤں کی سرزمین میں رہ رہے ہیں، یہیں سے ہوتا ہوا جاتا ہے دریا سندھ، یہیں سے تھوڑا سا فاصلے سے چناب بھی گزر رہا ہے، آگے جا کے سارے مل جاتے ہیں۔ اور نیمہ شعبان پہ یقیناً جاتے بھی ہوں گے آپ، عقیدت کا اظہار کرنے نہیں بلکہ عشق کا اظہار کرنے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ عریضہ ڈالنے ہم جاتے ہیں دریا میں ڈالنے کے پیسے سے گھر میں نہیں مانگ سکتے؟ کہ گھر میں نہیں سنے گا؟ سنے گا کیوں نہیں سنے گا؟ سنے گا، لیکن نیمہ شعبان میں دریا پہ جانے کی بات اور ہے۔ یہ ایک ایسا ہی ہے بالکل کہ نماز ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں نا بھائی، کہاں رخ کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف، قبلہ کی طرف، قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف۔ لیکن وہاں جا کر ایک لذت الگ ہے نا، زیارت یہاں سے بھی پڑھتا ہوں لیکن کربلا جا کر اظہار کے طریقے ہوتے ہیں نا، اظہار کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ تو سنیے آگے، چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب، 15 شعبان کو جو جاتے ہیں نا، اس عریضے کی قیمت بتا رہا ہوں آپ کو، عریضہ کیا ہے۔ آگے، چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا۔ آگے، چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا۔ اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب، یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا۔ یہ تو دیوانے ہیں، دیوانوں سے پردہ کیسا۔ بس ایک خطا ہو پھر نصر میں نے کہا کل سے میں بہت اشعار سن رہا تھا، اندر سے بھرا بیٹھا تھا۔ قیامت کا بڑا چرچا ہو رہا ہے نا، ٹی وی پر بھی، اخبارات پہ بھی، مجلسوں میں بھی، ممبروں پہ بھی، قیامت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے۔ اب میں آپ کو پتہ بتا رہا ہوں، قیامت کا پتہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ میں نے تقریباً 18-20 سال پرانے پیش کر رہا ہوں۔ مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے۔ مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے، یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے۔ مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے، یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے۔ قیامت آئے گی کب؟ ہم تمہیں بتائیں گے۔ مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے، یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے۔ قیامت آئے گی کب؟ ہم تمہیں بتائیں گے۔ عریضہ بھیجا ہے، اس کا جواب آ جائے۔
مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے، یہ وہ حساب نہیں، بے حساب آ جائے۔ قیامت آئے گی کب؟ ہم تمہیں بتائیں۔ عریضہ بھیجا ہے، اس کا جواب۔ بات یہ کہ اگر آپ نے پہلے قطعے پہ تعریف نہ کی ہوتی نا تو میں باقی دو نہیں سناتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب یہ ایسے تھا تاکہ آپ کی توجہات میری طرف آ جائے۔ اب جو مضمون جہاں کا چھوڑا تھا مجھے یاد ہے، ویسے میں نے کہا تھا یاد نہ رہے تو اب یاد دلا دیے، لیکن مجھے یاد ہے کہ کہاں میں نے چھوڑا تھا۔ وہی روایت کن فیکون کی بات ہو رہی تھی نا، اللہ نے جو اختیارات دیے اس کی بات ہو رہی تھی نا، مرضی الہی کی بات ہو رہی تھی نا، مرضات الہی کی بات ہو رہی تھی نا۔ کسی نے اپنے نفس کا سودا کیا، یہاں تجارت کا ذکر ہے۔ ابن الناس میں یش، یہ جو شرع کا صیغہ ہے، یہ اشترے تو بھی آتا ہے نا کہ اشترے تو میں نے خریدا اور اس نے بیچا، اس نے یہ سب بے کی کتاب بے میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں، اپنا نفس بیچتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ تو کاروبار کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر ایسی مبارک تجارت کا ذکر کیا گیا۔ اس تجارت کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ مبارک تجارت، سودا ہوا ہے بھائی، ہے نا۔ اختیارات کسی کو دے دیے اللہ، کس کو دے دیے؟ کسی عبد کو دے دیے۔ اب تو پریشانی نہیں ہے اگر عبد کہہ دوں۔ چل اتنی تفصیل سے میں نے کوشش کی تھی سمجھانے کی کہ سمجھ میں آ جائے کہ عبد ہے کیا۔ اللہ کا بندہ، آخری منزل اللہ کی بندگی کی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی آخری منزل یہ کہ یہ نور عبد کے تابع ہو جائے۔ عبد کے تابع، نور افضل نہیں ہے، اللہ کے نور کی بات نہیں کر رہا، سمجھ گئے؟ میں یہ نور، چاند ستارے، یہ نور جو کائنات کی ہر شے میں اللہ نور السماوات والارض، اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی تابع ہے، کس کے تابع؟ اس عبد کے جس عبد کو اللہ اپنی مرضیاں دیتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ میرا عبد ہو؟ شرط کیا ہے؟ میرا عبد ہو، میرا عبد ہوگا سب کچھ اس کے لیے۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو عالمین میں، قرآن سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین فإنہ من عبادنا المؤمنین۔ رسول ہونا اپنی جگہ، نبی ہونا اپنی جگہ، پیغمبر ہونا اپنی جگہ، سب سے بڑا منصب کیا ہے نوح کا؟ یہ میرا مومن بندہ ہے۔ انہو من عبادنا المؤمنین۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ سلام۔ قرآن مجید آئے سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، عالمین میں سلام ہو۔ وہاں بھی پھر تکرار، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ کتنی بار قرآن سمجھا رہا ہے کہ کسی بھی احسان کرنے والے کو خالی نہیں جانے دیتے، جو سب سے بڑا احسان کرتا ہے اسی کے احسان فراموش ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ پہلے یہ بات مکمل کرنے اچانک ہوتا ہے ذہن میں نہ معلوم کہاں سے چیزیں آنی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور گھڑی جو ہے وہ کہتی ہے بار بار کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ایک سال کم ہو گیا بھائی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے، پھر سالگرہ نہیں منائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ پابندی بھی ہم سب کو کرنی چاہیے، یاد رکھیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ جو پل گزر رہا ہے نا وہ دوبارہ تھوڑی آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، فنا ہو گئی اس کے فوت ہو گیا، مر گیا۔ یاد رکھیں جب انسان اس چیز کو سوچ لیتا ہے تو پھر اس کو ایک ایک لمحے کی قیمت، قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ضائع نہیں کرنا ہے، زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے، قیمتی ہے، وقت قیمتی۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو،
کیوں؟ ہم اسی طرح ایک نیکیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور دوسرے کا بھی تو ارشاد ہوا سورہ دہر میں، ہل جزاء الاحسان الا، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے احسان کا ترجمہ ہر جگہ نیکی نہیں ہے. نیکی الگ چیز ہے، احسان الگ چیز ہے. نیکیاں صبح سے شام تک آدمی کرتا ہے، نہ معلوم کتنی نیکی کرتا ہے. ہر نیکی احسان نہیں ہوتی. احسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے، جس کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. احسان الگ چیز ہے، وہ الگ موضوع ہے، کبھی بتا دیں گے. زندگی نہیں کبھی آئے تو احسان الگ چیز ہے، نیکی الگ چیز ہے. یہ ترجمہ کرنے والے ٹھیک ہے اپنی آسانی کی خاطر، زبان کی محدودیت کی خاطر نیکی ترجمہ کرتے ہیں، نیکی الگ چیز ہے. نیکی کے لیے قرآن میں آتا ہے خیر کا لفظ. کیا آتا ہے؟ خیر، جس کی جمع ہے خیرات یعنی نیکیاں. سمجھ میں آ گیا؟ خیر ہے نا، خیر کا معنی نیکی، احسان کا معنی کچھ اور ہے. چلیے بات کو آگے بڑھائیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، معلوم ہوا کہ جو احسان کرے گا تو اس کا مطلب بھی احسان ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی نے ایک کام کیا ہے، قربانی دی ہے، ایثار دیا، تو اس کا جزا بھی تو ویسے ہی دو نا. تو جب اللہ کسی کے احسان کو مانے گا تو بدلہ کیسے دے گا؟ بھائی ٹھیک ہے، جو احسان کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کا کرم ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا، اللہ کی مرضی. لیکن ہے نا کوئی ہستی، وہ کون ہستی ہے؟ یہاں سے گریز کر رہے ہیں. عبادت کی بات تو ہو رہی نا، وہ تو کر ہی رہے ہیں، آپ کو لے کے چل ہی رہے ہیں. لیکن اب جو ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں ذرا اس کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں. کون ہستی ہے وہ؟ یقیناً اس پہ بھی آپ نے بہت مجلس سے سنی ہے، لیکن میں تو بس 2-3 منٹ دوں گا آپ کے. سورہ زحا ہے نا، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. اے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو آغوش نہیں دی؟ کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ چلے ترجمہ بدل دیں، لوگ کوئی اعتراض کرے گا لوگ میں 3 ترجمے کر دوں گا، چھوڑو ایک کو بھائی. کیا ہم نے آپ کو آغوش فراہم دی؟ کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کو آنگن نہیں دیا؟ اور کوئی ترجمہ ہے تو وہ بھی لے آؤ بھائی، میں مان لوں گا. لیکن طے یہ ہوا کہ جس کا بھی آنگن ہے، جس کی بھی آغوش ہے، جس کی بھی پناہ ہے، پروردگار فرما رہا ہے میری آغوش ہے، میری پناہ، میرا آنگن. حبیب آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی، آغوش نہیں دی، آنگن نہیں دیا؟ تو تلاش کرو نا یہ کس کا آنگن ہے، یہ کس کی آغوش ہے، یہ کس کا صحن ہے، یہ کس کی پناہ ہے جسے اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے. ڈر جائیں گے کچھ لوگ یہ جملہ سنیں گے، تیاری کریں گے FIR کٹواؤ ہے نا. آؤ تمہیں بتاتا ہوں، آج تو FIR میں ان کی کاٹوں کا جو FIR کٹواتا ہے. سوچ سمجھ کے آنا میدان میں، تمہارے سامنے ایسے کوئی نہیں بیٹھا وہ فٹ پاتھ سے اٹھ کے آتے. سوچ سمجھ کے آنا. سنو سنت الہی ہے کیا؟ سنو آج مطلب میں ایسے نہیں جاؤں گا آپ کو، میں نے کل بھی کہا تھا علمی اور روحانی تبرک دیے بغیر میں کہیں سے نہیں جاتا بھائی. ہاں اور کیا، یہی ہے ہمارے پاس، یہی کوئی دے سکتے ہیں نا، اور کیا دیں گے ہم آپ کو. سنیے مطلب، سنیے سنت الہی یہ ہے کہ جب کام اللہ کی مرضی کا ہو تو اللہ اس فعل کو اپنی طرف پلٹا. قائد ہے قرآنی. اب بھاگ جائیں گے جب میں یہ دلیل دوں گا، اب بھاگ جائیں گے، نہیں FIR نہیں کٹوانا ورنہ واقعی اپنی کٹ جائے گی، اپنی کٹ جائے گی. جیسے کل میں نے عرض کیا کہ اب لعنت بھیجنے سے پہلے رشتہ داری پوچھنی پڑتا ہے. حیدرآباد میں مروان پہ لعنت کرتے کرتے ایک دفعہ رکے، میں نے کہا بھائی کوئی رشتہ دار ہے تو بتا دو بھائی مروان کا. پہلے پوچھنا پڑتا ہے بھائی رشتہ دار تو نہیں ہے ورنہ FIR کٹوانے چلے جائیں گے، تو پوچھنا پڑتا ہے بھائی پہلے بتا دو کس کس کی رشتہ داری ہے ابو جہل کے ساتھ، کس کس کی رشتہ داری ہے ابو لہب کے ساتھ. ان کو تو کہہ سکتا ہوں نا بھائی ان کے کافی ہے، باقی آپ اپنے دل میں خود ہی جوڑ لیجئے، دماغ میں بھی جوڑ لیجئے. دماغوں پر تو پہرا نہیں لگا سکتا کوئی، دل پر تو پہرے نہیں لگا سکتا کوئی، اور اللہ دل والی نیت کو دیکھتا ہے. زبان سے کچھ بھی کہتے رہو.
آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بس صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کچھ بھی کہتے رہو زبان سے تم مومن نہیں ہو. یہ عرب کے بدھو کہتے ہیں. سورہ حجرات کی آیت ہے نا, جا کے دیکھ لیجیے گا. قالت الاعراب آمنا, یہ عرب کے بدھو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اعراب عرب کی جمع بدھو کہتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, حبیب ان سے کہہ دیے تم کہاں سے ایمان لے آئے؟ قرآن ہے بھائی, نص قرآنی ہے, روایت بھی جس کے فوراً کھڑے ہو جاؤ کہ روایت ضعیف ہے, جو تیرے مطلب کی نہ ہو سب ضعیف. خیر جناب, اللہ ایسے ہی ضعیف رکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے, لم تؤمنوا, حبیب ان سے کہہ دیجیے تم کہاں سے مومن ہو گئے؟ ابھی مومن نہیں ہوئے. تم کہاں سے مان لیا؟ بلکہ یوں کہو ولیکن قولوا اسلمنا, بس تم اتنا کہو نہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے, تمہارے ہاتھ کا کھانا حلال ہے, نکاح طلاق یہ سب اس پہ تم مسلمان ہو گئے. ایمان کی بات نہ کرنا. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. سے ہوا دل, دل, دل. تو اللہ دل کو دیکھتا ہے. زبان پہ تو کبھی کبھی اللہ نے حکم بھی دے دیا کہ اگر جناب عمار یاسر کی طرح, جناب یاسر کی طرح, جناب عمار یاسر کی طرح, جناب عمار یاسر پر وقت آیا تھا مکے میں زمانے جاہلیت میں, جب باپ ماں اور باپ کو شہید کر دیا گیا تھا تو گردن پہ تلوار آ گئی. کہو برا, کہو برا, کہہ دیا بیچارے. اور پھر روتے ہوئے پشیمان ہو گیا, یہ میں نے کیا کیا. حضور کی خدمت میں آئے تھے, قدموں میں گر گئے, رو رہے ہیں زاروں. کیا ہوا عمار, کیا بات ہے عمار؟ کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کیا ہو گیا عمار؟ کہ حضور میں نے تلوار میری شہرت پہ آ گئی تھی اور میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ان کے کہنے. حضور مسکرائے, کہ یہ بتا جو تو کہہ رہا تھا کیا وہ تیرے دل میں نہیں؟ اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں تو آپ کی محبت کا بس. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. تیرے دل میں تھا کوئی بات نہیں, اگر زبان سے جب سمجھ میں آ گیا تو بس ابو جہل ابو لہب کہہ دیا کرو, مروان کہہ دیا کرو, وہ یزید لعنتی, اگرچہ کہ اس کے بھی رشتہ دار پیدا ہو گئے, لیکن نہیں کہا کرو, اس کو تو کہہ دیا کرو یزید لعنتی. ٹھیک ہے نا, تو جہاں جہاں پہنچنا ہوگا نا وہاں خود بخود پہنچ جائے گا, سب کا حصہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات, جو بات آپ سے کہنے جا رہے تھے, اب معلوم ہے کہ دل سے تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل میں کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. جو اس کو کہنا ابو لہب ابو جہل کہتے ہیں, بس جو بات ہم کریں گے پھر واپس نہیں پلٹتے, پھر تو مضمون ہی بدل جائے گا. ہمارا مضمون بدلنا نہیں چاہ رہے. آئیے, الم یجد کا یتیمن, سنت الہی بتا رہا ہوں آپ کو. قرآن میں سنت الہی کیا ہے؟ جو فعل اللہ کی مرضی کا ہو اللہ اپنی طرف پلٹاتا ہے. سمجھ نہیں, مطلب رکھنا ہمیشہ کام آئے گا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب, جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو آپ نے نہیں ماری, اللہ مارا. اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے بھائی, جسم و جسمانیات سے اللہ جسم و جسمانیات میں قید تھوڑی, ورنہ اللہ نہیں رہتا, نہیں رہتا نا اللہ. لیکن فرما رہا کہ نہیں, یہ جو آپ نے کام کیا آپ نے نہیں کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب آپ کنکریاں مار رہے تھے, شب ہجرت کا واقعہ نا, حضور جب نکلے تھے سورہ یاسین کی آیات پڑھتے اور پھینکی تھی کنکریاں ان کے چہروں پہ. اور بھی کئی جگہوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کسی جنگ کے واقعے بھی بتاتے, لیکن خیر مسئلہ اتنا ہے کہ حضور نے اٹھائیں ایک کی کنکریاں اور ایسے ماری. تو پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے نہیں ماری, ولکن اللہ رمی, یہ تو آپ کا اللہ مار رہا. پلٹایا اس طرف,
अपनी तरफ पलटा दिया, फिर तो आइए बैअत शजरा। ऐसे ही है ना, अगरचे वो वाकया हुआ नहीं था जिस वाकये की बिना पे हुआ, लेकिन सबको जमा किया, हाथ पर हाथ रख के सबने बैअत की। तो इस बैअत के लिए परवरदिगार क्या फरमा रहा है? एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्या फरमा रहा है अल्लाह इस बैअत के लिए? इरशाद रब्बुल इज्जत कुरान में यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, ये जो आपके हाथ पे हाथ रख के दरख्त के नीचे बैअत कर रहे हैं, ऐ हबीब इन हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अरे भाई अल्लाह तो हाथ पैरों से इससे मुबर्रा है ना, लेकिन फरमा रहे यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम। तो गौर से देखो, तारीख से पूछो कि सबसे ऊपर किसका हाथ है जिसे अल्लाह अपना हाथ करार दे रहा है? सिवा कोई दूसरा फर्द निकाल के बता दो जिसका लक़ब यदुल्लाह हो। मिलेंगे ना, और आप तो लेंगे ना लोगों ने, इधर अपने पास तो कुछ था ही नहीं, लूट मार की आदत थी। मतलब उनकी बात कर रहा हूँ, मुशरिकीन जो लूट मार करते थे। मोमिन कहाँ ये सारे काम करता है ना, लेकिन ये लक़ब कैसा यदुल्लाह कहना पड़ा ना इस्लाम के दामन में। और इसके सिवा क्या है? एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रबे, और जिसको वो समझ नहीं आता ये तो समझ में आ गई यदुल्लाह क्या है। यदुल्लाह तो अल्लाह ने अपनी तरफ पलटाया कि नहीं पलटाया? फेल को आई जनाब हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सही करती है, सही है ना। सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, 1.25 किलोमीटर का फासला है, या 1.25 का मुझे याद नहीं, 1.25 किलोमीटर के जा रही आ रही जा रही है। किस लिए जा रही? पानी की तलाश में। बच्चा एड़िया रगड़ रहा है, जांबलब है, लिहाजा कभी सफा पे जाके तो उधर देखिए दूर तक कुछ नहीं नजर आता, कहीं वो नजर क्या आएगा? सगलाब चट्टानों के पहाड़ी, परिंदा कोई उड़ता नहीं था मक्के की फिजाओं से, क्योंकि वहां ना पानी ना सफा, कोई जीती नहीं। कभी मरवा पे जाके, कभी सफा पे जाके, ऐसे ही है ना, और बीच में दौड़ती भी थी, ऐसे ही है ना। ये किसका फेल है? अल्लाह की एक कनीज का। किसकी? अल्लाह की कनीज। और सोशल स्टेटस भी यही है। सोशल स्टेटस क्या है जनाबे हाजरा का? कनीज है ना, कनीज है। जनाबे आसिया सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे सारा माजर के साथ, जनाबे सारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज है ना। और जब औलाद नहीं होती थी आपने हिबा कर दिया, अपनी कनीज को दे दिया जनाब इब्राहिम को, खलील खुदा को, कि आप इससे अमल कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। जनाब इस्माइल पैदा हो गए, है ना। और जब पैदा हुए उधर अल्लाह ने जनाबे सारा को भी दे दिया, जनाबे इसहाक। अब जनाब जब अपना बेटा पैदा हो गया तो अब तो वो मसला हो गया ना, शौकन वाला मसला आ गया। जनाब सारा ने कहा इसको ले जाओ, ये तो मेरी कनीज है, कनीज का बेटा है। कनीज का बेटा, किसका बेटा? ज़बानें खोलने से पहले सोच लिया करो कि कौन कौन कनीज ज्यादा है। मालूम है मजलिसी मजमा है, एक लम्हे में मेरे इशारे तक पहुंच गया, मुझे तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार कनीज के बेटे तक जा, पीछे तक जाके देख अल्लाह ने कितनी अजमत दी है इन कनीजों के बेटों को। जा पीछे तक जाके देख, तुझे एक ही नजर आया अली की औलाद में, तुझे नजर नहीं आया कि जनाब सारा के बेटे इसहाक और जनाब हाजरा के बेटे हैं जनाब इस्माइल। ऐसे ही है ना। जनाब सारा ने कहा भाई ले जाए। अब परेशान जनाब इब्राहिम, ये क्या हुआ? माबूद में कहाँ मुश्किल में आ गया, मुश्किल में घिर गया, मैं क्या करूं? जवाब मिला मशीयत इब्राहिम एहतराम करो सारा की ख्वाहिश का, इसने बहुत कुर्बानियां दी है तुम्हारे लिए। कुर्बानी तो दी है ना भाई, वहां से लेके यहाँ तक कुर्बानियां कुर्बानियां, संदूक में बंदूकें आई हैं। नमरूद के मुकाबले में साथ देने वाले दो ही तो फर्द थे, एक आपका भाजा जनाब लूत और एक सौजा सारा। कुर्बानियां दी और इतना बड़ा कुर्बानी दी कि जनाब अपनी कनीज को तुम्हें हिबा किया। मान अब ये बात तो माननी पड़ेगी।
دیکھیں کہاں. اچھا یہاں ایک مسئلہ اور ہے. اچھا آج میں 5-10 منٹ زیادہ لینے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ مطلب اگر کسی کو نیند آئے بے شک سو جائے, اٹھ کے نہ جائے. ہاں میں نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کسی کو نیند آ رہی ہو کہ مولانا نے بھگا دیا بھائی. نہیں بے شک سو جانا, آج میں کچھ نہیں کہوں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا جناب سارا نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے دور لے جائیں, کسی بھی بستی میں لے جائیں, آبادی میں لے جائیں. یہ کب کہا تھا کہ یہاں لائیں؟ جگہ کی قید نہیں ہے. چیلنج کیا سب کو معلوم ہے بھائی, کسی بھی عالم سے پوچھ لو, پڑھ لو, آپ خود جا کے پڑھ لو. جگہ کی قید کب لگائی ہے؟ تو پھر یہاں کیوں لائے جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب, اے میرے اللہ, ربی ہے نا, ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب, میں اپنی ذریت میں سے, اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع, نہ یہاں پانی ہے نہ یہاں سبزہ ہے, اس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مگر کہاں؟ عند بیتک المحرم, تیرے پاک گھر کے ہمسائے. ارے ابراہیم ابھی گھر بنا ہی نہیں. کہتے کھانے کعبہ کہنا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل نے, ارے ابھی کہاں بنایا, ابھی تو شیر خار ہے جناب اسماعیل. تو معلوم ہوا نا کہ ابراہیم جانتے ہیں کہ یہی اللہ کا گھر یہی ہے. قرآن کی آیت گواہی دے رہی نا, عند بیتک المحرم, تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنے ذریت میں سے, اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا. اچھا اب یہ جناب ہاجرہ جو کہہ رہی ہیں, حیران پریشان ہیں, اے اللہ کے خلیل, اے خلیل اللہ, یہ جو آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک مشکیزہ پانی ہے, چھاگل ایک پانی, اور یہ تھوڑا سا غذا, یہ کب تک چلے گی؟ کیا ہوگا یہاں؟ اور کیا کہا تھا جناب سارا نے, مڑ کے مت دیکھنا, جہاں بھی چھوڑنا مڑ کے. اب مڑ کے دیکھیں, آنکھوں میں آنسو ہیں ابراہیم کے, آنسو تو ہے نا, لیکن منہ مڑ کے دیکھے نہیں, یہیں رہنا ہے ہاجرہ. تو جناب ہاجرہ نے بس ایک سوال کیا, ایک سوال. کیا سوال کیا؟ کہ بس اللہ کے خلیل اتنا بتا دیجئے, یہ جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے؟ جناب ابراہیم نے کہا ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر ایک جملہ کہا, جناب اے خلیل اللہ, جائیے اطمینان اور سکون سے, آپ مجھے صابرہ پائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ جو بات بتانے چاہ رہا ہوں بھولا نہیں ہوں, اسی کا تو مقدمہ بنایا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب ہر قدم پہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہاجرہ کو کہ قربتاً للہ, قربتاً للہ. وہ جو پہلی نیت ہے کیا, کہ اب یہاں جو بھی مصیبت اٹھاؤں گی اللہ کی رضا میں راضی رہوں گی, اللہ کی خاطر قربانی دینے کا, بس پھر آپ مجھے صابرہ پائیں گے. اب سمجھ میں آیا؟ جب صحیح کر رہی ہیں, ڈھونڈ رہی ہیں پانی, تو یہ تھوڑی کا قربتاً للہ, بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے, معبود میرا بچہ پیاسا مر رہا ہے, بلک رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. 7 چکر جب لگائے, اچھا ہر چکر کے بعد جاتی بھی تھی بچے کے پاس دیکھنے کے لیے بچے کا حال کیا ہے. 7ویں چکر کے بعد جب آئیں تو کیا دیکھا, بچہ ایڑیا جہاں رگڑ رہا تھا چشمہ چشمہ فوراً منہ سے نکلا. عبرانی زبان تھی نا اس نے, فوراً منہ سے نکلا زمزم. زمزم کا ترجمہ جانتے کہ تھم تھم. زمزم کا معنی کیا ہے عبرانی زبان میں؟ کیونکہ اتنی تیزی سے چشمہ ابل رہا تھا نا, ایک بے اختیار کا زمزم, تھم تھم, یعنی رک جا رک جا, اتنا زیادہ نہ ہو کہ سیلاب آ جائے. اے معبود, یہ تیری کنیز جس نے 7 بار 1.25 کلومیٹر کے حساب سے 8-9 کلومیٹر 8-9 میل پیدل چلی ہے, ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی, اس پہاڑی سے اس پہاڑی. معبود جب دینا ہی تھا تو پہلے کیوں نہیں دیتے؟ یہ آج کا پہلا تحفہ مومنین کے لیے. معبود جب دینا ہی تھا, دینا تھا نا, پہلے دے دیتا. اتنی محنت, اتنی مشقت, اتنی تکلیف میں کیوں رہی ہاجرہ؟ تو جواب یہی آئے گا مسجد کا. اچھا اس عمل کو کہتے کیا ہے حج کے دوران؟ صحیح. صحیح کا معنی کیا ہے؟ کوشش. کیا مطلب ہے صحیح کا معنی؟ لیسا للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے جتنی وہ کوشش کرتا ہے نا, یہ صحیح کا معنی ہے. یہ صحیح کا معنی ہے, یہ صحیح کا معنی.
تو اتنی چکر لگانے کے بعد، اتنی مشقت محنت کے بعد کیوں؟ تو جواب یہی ملے گا قیامت تک کے لیے، ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہ: بغیر جد و جہد کے میں نے اپنے انبیاء کو نہیں دیا، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ مومنین کو سمجھ میں آ گئی بات؟ بغیر کوشش، بغیر جد و جہد کے میں نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا ہے۔ صحیح کرے کھا جرا، تاکہ معلوم ہو کہ اس نے جد و جہد کی، جتنی اپنی طاقت تھی وہ سب صرف کی، اب اللہ مدد کرتا ہے۔ اگر تم نہ نکلتے چہلم پہ تو اللہ کی مدد بھی نہ آتی، تم نکلے، اللہ نے ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حسینیوں کی زندگی، عقیدہ و جہاد ہے، شہید کربلا کا غم، نجات ہے، حیات ہے۔ نعرہ حیدری۔ کیا سمجھ میں آ گئی میری بات؟ آسانی سے میں نے مطلب پہنچا دیا آپ تک، یہ مطلب پہنچ گیا نا کہ صحیح کوشش، جد و جہد۔ رکاوٹیں بھی آئیں گی، لوگ رکاوٹیں نہیں ڈالتے ہیں نا، اور گھر کے بھیجی زیادہ لنگا ڈھاتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ بڑی کوشش کہ کسی طرح انتظامیہ کے پکے اور سچے چمچے بن جائیں۔ میں ایسی